السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا مہد الحافظات پشاور شار ورثت جماعت عالیہ اول مضمون تفسیر سورہ لقمان۔ آج کا ہمارا سبق سورہ لقمان آیت نمبر 12 سے ہے۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور تحقیق کے ساتھ ہم نے دی لقمان علیہ السلام کو الحکمتہ عقل مندی، انشکر للہ یہ کہ شکر ادا کرے، حکم مانے اللہ تعالیٰ کا، وَمَن یشکر اور جس نے حکم مانا، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ تو اس کا حکم ماننا اپنے نفس کے لیے ہے، وَمَن کفر اور جس نے حکم نہ مانا انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے، حمید سب تعریفوں والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ جب فرمایا لقمان علیہ السلام نے لابنہ اپنے بیٹے کو، وہو یعظہ اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان ہم نے وصیت کی انسان کو، بوالدیہ اس کے ماں باپ کے بارے میں، حملتہ امہ کہ اٹھایا تھے اس کو اس کی ماں نے، وہنا علی وہن بوجھ پر بوجھ، وفصالہ اور اس کا دودھ چھوڑانا، فی عامین 2 سالوں میں، انشکر لی یہ کہ شکر ادا کرو، حکم مانو میرا، ولوالدیک اور اپنے والدین کا، الی المصیر اور میری طرف تم لوگوں کا لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر وہ کوشش کرے تجھ پر، علی اس بات پر، ان تشرک بی یہ کہ شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم کہ نہیں ہے تیرے پاس اس کا کچھ علم، فلا تطعہما تو ان کی حکم نہ مان اس بات میں، وصاحبہما اور ساتھ دے ان کا، فی الدنیا دنیا میں، معروفاً دستور کے مطابق، واتبع اور تابعداری کر، سبیل اس راستے کی، من اناب الیہ جس کا مجھ طرف جو رجوع کرے میری طرف، ثم الی مرجعکم میری طرف تم لوگوں کا لوٹنا ہے، فانبئکم میں تم کو خبر دوں گا، بما اس بات کی، کنتم تعملون جو تم لوگ کرتے تھے۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا بے شک، ان تک مثقال حبۃ اگر ہو، من خردل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو کوئی چیز، فتکون فی صخرۃ اور پھر وہ ہو کسی پتھر میں، او فی السماوات یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یأت بہا اللہ لا حاضر کرے اس کو اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف خبیر چھپی ہوئی چیزوں پر خبردار ہے۔ یا بنیا اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ نماز قائم کرو، وامر بالمعروف اور امر کرو نیکی کے بات کی، ونہا عن المنکر اور برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک اور صبر کر، علی ما اصابک جو تجھے پہنچے، ان ذلک من عزم الامور بے شک یہ ہے ہمت کے کام۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں پر لقمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ حضرت لقمان علیہ السلام، یہ وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے بانجھے تھے، اور مقاتل رحمہ اللہ نے ان کا خالازاد بائی بتلایا ہے، اور تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ یہ بات دوسری روایت سے بھی ثابت ہے کہ لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئے ہیں، اور تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے اور نجاری کا کام کرتے تھے۔ اب لقمان علیہ السلام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ نبی تھے کہ نہیں یا ولی تھے، تو ابن کثیر نے فرمایا کہ جمہور السلف کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، صرف حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نبی ہونا نقل کیا جاتا ہے، مگر اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اور امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ فقیہ اور حکیم تھے لیکن نبی نہیں تھے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے ان کے بارے میں ایک عجیب روایت منقول ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت،
انہوں نے حکمت کو اختیار کر لیا، اور بعض روایت میں ہے کہ ان کو نبوت کا اختیار دیا گیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس کے قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پر، ورنہ مجھے معاف فرما دیا جائے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ منقول ہے کہ لقمان علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نبوت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے بغیر میرے اختیار کے دے دیا جاتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا، اور اللہ تعالیٰ خود اس کی کفالت فرماتے ہیں کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، لیکن اگر میں اس کو خود اپنے اختیار سے لے لیتا تو یہ ذمہ داری مجھ پر ہوتی۔ اب جب کہ لقمان علیہ السلام کا نبی نہ ہونا جمہور کے نزدیک مسلم ہے، تو پھر ان کو وہ حکم جو قرآن میں ذکر ہے کہ انشکر لی، تو یہ بذریعہ الہام ہی ہو سکتا ہے جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر فرمایا آتینا لقمان الحکمت، حکمت جو لقمان علیہ السلام کو دی گئی تھی تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو لفظ حکمت یہ قرآن کریم میں متعدد معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، علم، عقل، حلم و بردباری، نبوت اور اصابت رائے۔ لیکن ابو حیان نے فرمایا کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے کہ جس سے لوگ نصیحت حاصل کرے اور ان کے دلوں میں مؤثر ہو، اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد عقل و فہم اور ذہانت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ علم کے مطابق عمل کرنا یہ حکمت ہے، لیکن حقیقت میں ان میں کوئی تضاد نہیں، یہ سبھی چیزیں حکمت ہی میں داخل ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں پر انشکر لی آیت میں انشکر لی ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہاں قلنا محذوف مانا جائے، مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کیا کرو۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ انشکر لی خود یہ حکمت کی تفسیر ہے، یعنی وہ حکمت جو لقمان علیہ السلام کو دی گئی یہ تھی کہ ہم نے اس کو شکر کا حکم دیا۔ انہوں نے تعمیل کی، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا سب سے بڑی حکمت ہے۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام کے کچھ کلمات حکمت کا ذکر فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے تھے۔ وہ کلمات حکمت قرآن کریم نے اس لیے نقل فرمائے کہ دوسرے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ان کلمات حکمت میں سے سب سے پہلے عقائد کی درستی ہے، یعنی عقائد کو درست کیا جائے، اور میں سب سے پہلے بات یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو سارے کائنات کا خالق و مالک بلا شرکت غیر یقین کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو اس کے شریک نہ ٹھہرایا جائے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو خالق کے برابر ٹھہرائے۔ اس لیے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی دوسری نصائح یعنی نصیحتوں اور کلمات حکمت آئے ہیں جو اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمائے تھے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے ظلم عظیم ہونے اور کسی حال اس کے پاس نہ جانے کی ہدایت کے لیے ایک اور حکم ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ہم نے اولاد کو ماں باپ کی اطاعت اور شکر گزاری کی بڑی تاکید کی ہے اور اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اگر کسی کو اس کے والدین اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے پر مجبور کرنے بھی لگے تو اس معاملے میں وہ اپنے والدین کا کہنا نہ مانے۔ ان کا والدین کا کہنا مانا اس بات میں جائز نہیں ہے۔ اور یہاں جب کہ والدین کے حقوق اور ان کی شکر گزاری کا حکم دیا گیا تو اس کی حکمت یہ بتلا دی کہ اس کی ماں نے اس کی وجود و بقا میں بڑی سخت محنت برداشت کی ہے کہ اس کو 9 مہینے تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، اس کی حفاظت کی، اور اس کی وجہ سے روز بروز اس پر جو ضعف آ رہا تھا اور جو تکلیف بڑھتی تھی وہ اس نے برداشت کی،
اور اس کے پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک اس کو دودھ پلانے کی زحمت برداشت کی، جس میں ماں کو خاصی محنت بھی شب و روز اٹھانا پڑتی ہے۔ اس لیے شریعت میں ماں کا حق باپ سے بھی مقدم رکھا گیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ کا یہی مطلب ہے۔ اور اس کے بعد وَإِن جَاهَدَاكَ میں یہ بتلایا کہ غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے معاملے میں والدین کی اطاعت بھی حرام ہے۔ صاحبهما فی الدنیا معروفاً، یعنی دین میں تو ان کا کہنا نہ مانو، مگر دنیا کے کاموں میں مثلا ان کی جسمانی خدمت یا مالی اخراجات وغیرہ اس میں کمی نہ ہونے دو، بلکہ دنیاوی معاملات میں اس کے عام دستور کے مطابق معاملہ کرو اور ان کی بیعت بھی نہ کرو۔ دوسرے معاملات میں ان کی دل آزاری سے پرہیز کرتے رہو۔ یا بنیہ ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، یہاں پر دوسری وصیت لقمانی کا ذکر ہوتا ہے عقائد کے متعلق کہ اس کا اعتقاد رکھا جائے کہ آسمان اور زمین اور ان کے اندر جو کچھ ہے اس کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک ذرے پر اللہ تعالیٰ کا علم احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے، وہ سبھی چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی چیز کتنی ہی خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو جو عام نظر میں نہیں آ سکتی، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی دور دراز پر ہو، اسی طرح کوئی چیز کتنی ہی اندھیروں اور پردوں میں ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نظر اور علم سے چھپ نہیں سکتی، وہ جس کو جب چاہے جہاں چاہے حاضر کر سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل کا یہی مطلب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا ہر چیز پر محیط ہونا خود بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ توحید کی بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ پھر فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یہاں پر تیسری وصیت لقمانی کا ذکر ہوتا ہے کہ یہاں پر عمل کی اصلاح کی جائے، یعنی اعمال واجبہ تو بہت ہیں، مگر ان سب میں سب سے بڑا اور اہم عمل نماز ہے، اور خود اہم ہونے کے ساتھ وہ دوسرے اعمال کی درستی کا ذریعہ بھی ہے، جیسے نماز کے بارے میں ارشاد ربانی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس لیے اعمال صالحہ واجبہ میں سے نماز کے ذکر پر اکتفا کیا، یا بنی اقم الصلاۃ، یعنی اے میرے بیٹے تو نماز قائم کر۔ پھر فرمایا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ یہاں پر چوتھی وصیت لقمانی کا ذکر ہوتا ہے جو خلق کی اصلاح سے متعلق ہے، یعنی اسلام ایک اجتماعی دین ہے اور فرد کی اصلاح کے ساتھ جماعت کی اصلاح اس کے نظام کا اہم جز ہے۔ اس لیے نماز جیسے اہم فریضہ کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف دعوت دو اور برے کاموں سے ان کو روکو۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ دونوں فریضے ہیں، ایک اپنی اصلاح اور دوسرا عام مخلوق کی اصلاح ہے، اور دونوں ایسے ہیں کہ دونوں کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس لیے اس وصیت کے ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی ان کاموں میں تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر و استقامت سے کام لے لو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ لا تُصَعِّرْ یہ شعرا سے مشتق ہے جو اونٹ کی ایک بیماری ہے جس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے، جیسے انسانوں میں لقوہ معروف بیماری ہے جس سے چہرہ یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ مراد اس سے رخ پیر لینا ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی ملاقات اور گفتگو میں ان سے منہ پیر کر گفتگو نہ کرو جو ان سے اعراض کرنے اور تکبر کرنے کی علامت ہے، اور یہ شریفانہ اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یعنی مرحا یہ اکڑ کر اترا کر چلنے کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سارے عناصر سے پس چیزوں میں سے بنایا ہے، تم اسی سے پیدا ہوئے ہو، اسی پر چلتے پھرتے ہو، اپنی حقیقت کو جانو، اترا کر نہ چلو۔
یہ متکبرین کا طریقہ ہے، اس لیے اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی متکبر فخر کرنے والے کو۔ پھر فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یعنی اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، نہ بہت دوڑ بھاگ کر چلو کہ وہ مکار کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے کہ چلنے میں خود بہت زیادہ جلدی کرنا مومن کی رونق ضائع کر دیتا ہے، اور اس طرح چلنے میں خود اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو تکلیف بھی پہنچنے کا خطرہ رہتا ہے، ورنہ آہستہ چلو اور نہ ہی بہت آہستہ چلو، جو یا تو ان تکبر کرنے والوں کی عادت ہے جو لوگوں پر اپنا امتیاز جتانا چاہتے ہیں، یا عورتوں کی عادت ہے جو شرم و حیا کی وجہ سے تیز نہیں چلتی، یا پھر بیماروں کی عادت ہے جو اس پر مجبور ہے۔ پہلی صورت میں حرام، دوسری صورت میں بھی اگر عورتوں کی مشابہت پیدا کرنے کی قصد سے ہو تو یہ ناجائز ہے، اور اگر یہ قصد نہ ہو تو پھر مردوں کے لیے ایک عیب ہے۔ اور تیسری صورت میں اللہ کی ناشکری ہے کہ تندرستی کے باوجود بیماروں کی ہیئت بنا لی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کسی شخص کو بہت آہستہ چلتے دیکھا جیسے کہ ابھی مر جائے گا، تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں چلتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ قراء میں سے ہے۔ قراء قاری کی جمع ہے، اس زمانے میں قاری کو بھی کہا جاتا تھا جو تلاوت قرآن کی صحت و آداب کے ساتھ قرآن کا عالم بھی ہو، مطلب یہ تھا کہ کوئی بہت بڑا قاری عالم ہے، اس لیے ایسا چلتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب اس سے زیادہ قاری تھے، مگر ان کی عادت یہ تھی کہ جب چلتے تو تیز چلتے تھے۔ مراد وہ تیزی نہیں ہے جس کی ممانعت آئی ہے، بلکہ اس کے بالمقابل تیزی ہے، اور جب وہ کلام کرتے تھے تو اس طرح کرتے کہ لوگ اچھی طرح سن لیں، ایسی پست آواز نہ ہوتی تھی کہ سننے والوں کو دوبارہ پوچھنا پڑے کہ کیا فرمایا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یعنی آواز کو پست کرو، مراد پست کرنے سے یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ بلند آواز نہ نکالو اور شور نہ کرو، جیسے کہ ابھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گزرا کہ کلام ایسا کرتے تھے کہ حاضرین سن لیں، انہیں سننے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یعنی جانوروں چوپائیوں میں سے سب سے زیادہ مکروہ آواز گدھے کی ہے جو بہت شور کرتا ہے۔ تو یہاں پر آداب معاشرت میں 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ لوگوں سے گفتگو اور ملاقات میں متکبرانہ انداز سے رخ پھیر کر بات کرنے کی ممانعت آئی ہے، دوسرا یہ کہ زمین پر اتراک کر چلنے کی ممانعت، اور تیسرا یہ کہ درمیانی چال چلنے کی ہدایت، چوتھا یہ کہ بہت زور سے شور مچا کر بولنے کی ممانعت آئی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و شمائل میں یہ سب چیزیں جمع کی۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبق اچھی طریقے سے یاد کریں اور آگے 2 رکوع کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔